بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا بیان کیا تھا اور جہنمیوں کا بیان کیا تھا کہ جہنم کو انسانوں سے اور پتھروں سے دیکھائی جائے، اور پھر فرمایا کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی، اللہ کے حکم کے نہ ماننے والوں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی. اور آگے بھی بتلایا تھا قرآن پاک میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، جب جہنمیوں کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جنتیوں کا بیان، جنتی کا بیان ہو تو جہنمیوں کا بیان. اب یہاں جنتیوں کا بیان ہے کہ جنتی وہ جنت میں جائیں گے تو کیا ملے گا. فرمایا اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشر، اس کے معنی اچھی خبر دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے. ضروری ہے ایمان کے ساتھ نیک عمل. تو کیا ہے، کیا خوشخبری ہے؟ ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے، جنات، ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جنتی کو اللہ تبارک و تعالی ایک لکڑی دے گا سونے کی، اور سونے کی لکڑی کے ذریعے سے وہ جنت میں جہاں پر بھی گھومے گا، جہاں پر بھی سیر کرنا چاہے گا، وہ نہر کو لکڑی کے ذریعے سے اشارہ کرے گا، نہر اس کے ساتھ چلتی رہے گی. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہ تو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب ان کو جنت میں پھل ملے گا، پھل دیا جائے گا کھانے کے طور پر، غذا کے طور پر، کھانے کے طور پر، جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے، قالو، وہ لوگ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ پھل تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا تھا. رزقنا من قبل، ہم کو پہلے دیا گیا تھا یہ پھل. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو جو پھل دیا جائے گا ملتا جلتا پھل دیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کو کھانے کے لیے اور رزق کے لیے بطور پھل دیے جائیں گے. جنت کی بہت ساری نعمتیں، نعمتوں میں یہاں پر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ پھل دیے جائیں گے. قرآن پاک میں وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو پھل یہاں پر جس کو پسند کریں گے، اپنے پسندیدہ پھل ان کو دیے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایسے پھل ہوں گے اور ایسے درخت ہوں گے جو درخت جنتیوں کے بالکل یہاں پر ماتحت ہوگی. اگر وہ کھڑے کھڑے پھل توڑنا چاہے کھڑے توڑ لے گا، بیٹھے بیٹھے اگر پھل کھانا چاہے بیٹھے بیٹھے، اور اگر وہ لیٹا ہوا ہے اور پھل کھانے کا ارادہ ہے تو لیٹے ہوئے کو بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا، سوتے سوتے وہ درخت کے پھل کو توڑ لے گا. مطلب کیا ہے؟ پھل درخت اس کی طرف جھک جائے گا. اور دیہات میں رہنے والے، باغوں میں رہنے والے، وہ جانتے ہیں کہ درخت سے پھلوں کو توڑ کر کھانے کا مزہ کچھ اور ہے کہ بھئی تازہ پھل. اب یہاں
کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی جنت میں تو جنتیوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے تو بہت سارے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ کہ ان کی خدمت کے لیے تو بچے چکر لگاتے رہیں گے اور ہمیشہ بچے رہیں گے، لؤلؤ منثور بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے. ایک ایک جنتی کو، ادنا سے ادنا جنتی کو کئی کئی ہزار خادم دیے جائیں گے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا نہ ہو کہ جب اتنے سارے خادم ہیں تو پھل کو توڑنے کا کیا معنی؟ مطلب یہاں پر ہے کہ جنتی اپنی راحت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے. بھئی باغ پہ جاتے کہ چلو آج تو خود جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے پھلوں کو توڑ کر کھائیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہ چلو آج تو خود جائیں گے اور باربیکیو بنائیں گے. اور ہم جاتے ہیں اور خود آگ جلاتے ہیں. گھر پہ تو چولہا جلاتا بھی نہیں آتا، لیکن ہم آگ بھی جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں اور گوشت کو سینکتے ہیں، دھواں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن مزہ کے طور پر، لطف کے طور پر کہ آج تو ہمیں مزہ لینا ہے. تو یہ محنت اور مزدوری نہیں، یہ لطف ہے مزہ لینے کے لیے. تو جنت میں کبھی جنتی ایسا بھی سوچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قسم کا بھی رزق دیں گے. کیا فرمایا کہ بطور اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو کیا پوچھنا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرمایا تھا، 1987 کی بات ہے جب واپی میں اجتماع تھا. مغرب کے بعد انہوں نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں 3 گھنٹے تک بیان کیا تھا. الحمدللہ میں بھی وہاں پر موجود تھا. لوگوں نے دیکھا ایک فرد بھی وہاں سے کھڑا نہیں ہوا، سب سنتے رہے. اور حضرت نے جملہ یہ فرمایا اگر میں چاہوں تو پوری رات بیان کر سکتا ہوں لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اٹھے گا بھی نہیں. یہ جنت کی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کر کے مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو ابھارا ہے کہ انسانوں اس دنیا کی فانی نعمتیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں اگر تم محنت اور مشقت کر لو گے تو آخرت کی لازوال نعمتیں تمہیں ملے گی، اور ایسی ملے گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. لا یخطر بقلب بشر، حدیث پاک میں جملہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسی نعمتیں بھی جنت میں ملیں گی. اس میں سے ایک نعمت یہاں پر بیان کی، کیا؟ بطور پھل ان کو دیے جائیں گے، کھانے کے طور پر پھل دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ بھی ہے، یہ پسندیدہ گوشت ان کو دیا جائے گا. بھائی مومن ہو، مسلمان ان کی پارٹی میں گوشت نہ ہو تو پارٹی سیدھی سادی ہوتی. گوشت تو ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر وہ پارٹی کس کام کی؟ سبزی تو گھر بھی کھاتے، کیا کہتے ہیں؟ سبزی تو گھر بھی کھاتے. یہاں تو اصل کچھ کھانا ہے. تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پسندیدہ پرندہ اڑ رہا ہوگا اور جنتی سوچے گا کہ کتنا بہتر ہے، اس کا گوشت کتنا اچھا ہوگا. ابھی اس کی سوچ پوری نہیں ہوگی، ٹیبل پہ تیار ہوگا. آج کل بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ خالی آرڈر کرو 20 منٹ میں آپ کو کھانا مل جائے گا. لیکن وہ کون سا فروزن کیا ہوا؟ تیار تو ملے گا لیکن وہ ٹھنڈا کیا ہوا فروزن. لیکن وہ نہیں، اڑتا ہوا پرندہ تصور کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ بھی یہاں پر وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، يَشْتَهُونَ کا لفظ خواہش کرنا، مانگنا بھی نہیں. خادموں سے مانگے کہ دل میں خواہش کریں گے، اللہ ان کی خواہش کو جان لیں گے کہ بندے لے لیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. تو یہاں پر فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب وہ پھل ان کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا. یعنی پہلے وہ جنت میں پھل کھائیں گے اور دوسری مرتبہ میں ایسا ہی ملے گا، لیکن ہر مرتبہ کا مزہ الگ ہوگا. ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہم کو دیا گیا تھا لیکن ہر مرتبہ کا مزہ الگ الگ ہوگا. پہلی مرتبہ کا مزہ الگ، دوسری مرتبہ کا مزہ الگ. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ دیا ہے کہ جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا. دنیا میں بھی ایسے پھل ملتے تھے، دیکھو آج ہم کو آخرت میں ملے.
یہ خالی شکل و صورت میں، ورنہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمت کچھ بھی نہیں، بہت ہی بہترین، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو کہے گا یہ تو ہم کو دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، لیکن دنیا کے پھل کاٹنے کے بعد، کھانے کے بعد سکون ملتا تھا کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، وہاں تک ہمیں چین نہیں آیا بھائی کون سا ہے۔ اگر ہم نے آخرت دنیا کے اندر پھل خرید لیا اور کھا کر اگر میٹھا کھایا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پیسے وصول ہوئے۔ ورنہ اگر کھٹا نکلا تو انا الا پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیں گے کہ بھائی دھوکے میں آ گئے۔ جنت کے پھلوں کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور کیا کہا؟ هذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی پھل ہے جو ہم کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جتنی نعمتیں جنت جو کہ تیار کر رکھی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ مثال دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان تصور کرے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ ان کو ملتا جلتا پھل، پھر آگے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور دیکھ کر وہ لطف حاصل کریں گے۔ یہ جنت کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جنت کی نعمتیں ایسی نہیں ہوگی کہ آدمی کھا کر رکتا جائے، بلکہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے تو اس کا مزہ بڑھتا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کا لطف بڑھتا جائے گا۔ جس طرح جہنم کے بارے میں کہ جہنم کے عذاب کے بارے میں کیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جہنم کا عذاب جیسے جیسے وقت گزرے گا عذاب میں اور شدت آتی جاتی ہے۔ دنیا میں عذاب آدمی تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو برداشت کرتے کرتے کبھی عادی بن جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف کا احساس کم ہونے لگتا ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں، خاص کر کے کھانے کی نعمتیں، اگر وہ کھائے گا چند دن تک تو پھر اگتا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں جیسے یہیں پر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی ایک قسم کا کھانا کھا کر اگر اگتا گئے، گوشت وغیرہ روزانہ ملتا اگتا گئے، ہم کو کچھ دوسرا ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے، اب تم نے آسمانی دسترخوان کی نافرمانی کی، ناقدری کی، اب خود کھیتی کرو اور خود کھاؤ، ککڑی کھاؤ، پیاز کھاؤ، مسور کھاؤ۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک ہی چیز کو کھائے گا تو پھر اگتا جائے گا، کہ 2 دن سے کیا کہ 2 دن سے لگاتار دال کھائیے، اب تو کچھ کھانا پڑے گا۔ جنت کی نعمتوں کا ایسا نہیں ہوگا دوستو۔ جنت کی نعمتوں میں آدمی جیسے جیسے وقت گزرے گا نعمتوں میں بڑھوتری ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور لطف میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ ہمارے استاد نے ایک تفسیر کی تھی، اب میں بھی چھوٹے منہ بڑی بات بول دیتا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں جو ہوتی ہے تو نعمتوں میں لطف اسی وقت ہوگا جب ساتھ میں بیوی بھی ہو، بیوی وغیرہ ساتھ میں ہوں گے، بچے تو ہوں گے، بیوی ساتھ میں ہوگی تو نعمتوں میں لطف ہوگا۔ تو جہاں جہاں پر بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، بیویوں کا تذکرہ ضرور ہے۔ تو کیا فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ ازواج مطہرہ، اور ایک نہیں کئی، جمع ہے ازواج، زوج کی جمع ہے، کئی پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ اور مطہرۃ کے معنی یعنی ایسی پاکیزہ ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ، بولو برات یعنی پیشاب پاخانے کی تکلیف، حیض اور نفاس، ان سب سے پاک۔ جنت میں انسان کو پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی، کھائے گا اور اس کے بعد ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار میں بھی خوشبو مشک کی ہوگی، ڈکار جو آئے گی اس میں بھی خوشبو مشک کی ہوگی، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پہلے ٹوائلٹ کی فکر کرتا ہے کہ جا بھی جاتا ہے کہ بھئی ٹوائلٹ کیسا ہے، اور خاص کر کے آج کل کے پیر کی تکلیف والے، بھئی کرسی والا ہے کہ نہیں، پہلے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کھانے کی سونے کی فکر بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کی فکر ہوتی ہے۔ جنت میں ان تمام چیزوں سے آدمی بالکل فارغ ہو جائے گا اور اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈکار لے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ بولو برات سے بھی پاک ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں بد اخلاقی سے، کج روی سے، ان تمام سے وہ بیویاں پاک ہوگی۔
اور آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور نعمت ہمیشہ رہے گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہو، لا زوال، انسان جتنی بھی نعمتیں ہو، بہت ساری نعمتیں ہو، اور اس کا تصور ہو کہ بھئی میرے پاس اتنا ہے کہ میری نسل در نسل کھائے گی تب بھی کم نہیں ہوگا، لیکن ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جاوے، ہو سکتا ہے کہ ہلاک ہو جاوے، ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی اور جنتی بھی ہمیشہ رہے گی. اور پھلوں کے بارے میں فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ ایک بار توڑ لیے تو ختم ہو گئے، بلکہ جیسے ہی درخت سے پھل توڑا جائے گا دوسرا پھل اس کے اوپر آ جائے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی قیمت کی وجہ سے روک دیا جائے کہ بھئی پہلے پیسے پھر بعد میں، کچھ نہیں، ولا ممنوعہ. یہ ہے نعمتیں اور ہمیشہ رہیں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختصر سے آیت کے اندر بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی رغبت زیادہ ہوگی اور اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا لطف آئے گا عمل کرنے میں، اتنا لطف آئے گا یہاں پر عمل کرنے میں کہ بھئی میں سب آخرت کے لیے کر رہا ہوں. جنت ملے گی، یہاں اگر میں نے کچھ تکلیف برداشت کر لی تو آخرت میں تو مجھے ایسی نعمتیں ملنے والی. یہاں ایک بات علماء نے بیان کی ہے کہ بھئی یہ نعمتیں یہ سب کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ساتھ ساتھ میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری. اگرچہ نفس ایمان کی بنا پر انسان مسلمان جنت میں ضرور داخل ہوگا، اپنے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے وہ آئے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور جنت میں ضرور داخل ہوگا. لیکن ہمیشہ اور شروع سے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے. اور عمل صالح اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، وہ نیک عمل ہو گئے. جس چیز کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں کرنا ہے وہ بھی نیک ہو گئے. انسان گناہوں سے بچتا ہے بھی نیکی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اگر نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کے ارادے پر ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو پھر مزید ثواب ملتا ہے. اور گناہوں کے معاملے میں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ، فتح کا معاملہ فرمایا کہ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن پھر بعد میں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے تو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے کہ بھئی میرے خدا ناراض ہو. گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں دے گا اللہ، کچھ گناہ نہیں لکھے گا، لیکن اس اللہ کے خوف سے، اللہ کے عظمت کے پیش نظر اگر رک جائے گا تو اس کے اوپر اس کو ثواب لکھا جائے. اور ہمارے دائیں بائیں جو کیمرے ہیں، دو فرشتے، تو نیکی کے فرشتے تو انسان جب نیکی کرتا ہے فوراً نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن گناہ کرتا ہے تو گناہ کا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جا. ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کرے، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، مٹانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو اب اس بندے کے اب گناہ کو نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور آج کا جو سبب جو جنت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے رغبت اللہ پیدا کرے. جتنی رغبت ہمارے دل میں ہوگی اتنا آدمی محنت زیادہ کرے گا. اللہ ہمیں جنتی بنائے.